بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ قلم کے بارے میں۔ سورۃ قلم جی۔ یہ ظاہر ہے کہ سورت کا نام سورۃ قلم اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں ہی قلم کا لفظ ہے، نون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے اور لکھنے کی، اس قلم سے لکھنے کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ قلم تجویز ہوا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بذریعہ وحی اس کا نام قلم تجویز فرمایا۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے اس کا 68 نمبر ہے، 68 تدوین کے اعتبار سے 68 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ تو یہ سورۃ قلم، جہاں تک ان کی فضائل و فوائد کا تعلق ہے سورت کے، اس کے فضائل و فوائد خوب ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چغل خوری کی، غیبت کی اور بدگوئی کی عادت ہے تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پیا کرے اور اللہ سے دعا کیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عادت بد کو چھڑا دیں گے۔ اگر بچوں کے اندر، عزیز و اقارب میں کسی کو ایسی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں بچہ جو یہ اس بد عادت کو چھوڑ دے، تو اس کے اوپر جو یہ روزانہ تلاوت کر کے اس کو سورۃ قلم کا پانی پلائیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے دشمن کو جانتے ہیں یا عزیز و اقارب میں کسی ایسے کو جانتے ہیں جو چغلی غیبت کر کے آپ کو ایذا پہنچاتا ہے اور بدگو ہے، چغلیاں کرتا ہے، یا آفس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو چغلیاں باس سے کر کے آپ کی جاب خراب کرتا ہے، یہاں پولیٹکس چلتی ہے آفسوں میں، تو ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے سورۃ قلم تو تصور میں لا کے اس کے اوپر دم کرے، اور اگر کسی نے 70 مرتبہ کا ختم کر لیا، زندگی میں ایک ہی دفعہ 70 مرتبہ اس کو ختم کر لیا، پورے دن میں مکمل کر لی، یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں تو 70 مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں، تو کوئی بھی چغل خور اور غیبت کرنے والا اس کو کبھی ایذا نہیں پہنچا سکے گا، واہ واہ، ہمیشہ کے دروازہ بند ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اس کی زبردست ایک فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد رہتا خاص طور پہ، یا باقی بدن میں بھی درد، تو درد بدن کا سر کا جاتا نہیں ہے، تو وہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے جو ہے وہ تھوڑے سے آدھی چمچ جو ہے زیتون کے تیل پہ دم کرے اور زیتون کا تیل چاٹ لے۔ مائیگرین والے کر سکتے ہیں، مائیگرین والے بالکل کر سکتے ہیں، تو روزانہ پابندی کریں، 41 ڈیز کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا درد بدن کا ہوگا اس کا درد نکل جائے گا۔ اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے اور تنگ دستی ہے، اور باوجود اس کے کہ سب کچھ ہے پھر بھی گھر کی تنگ دستی جاتی نہیں ہے، تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے گھر میں دیواروں کے اوپر جو ہے پانی چھڑکے اور اللہ سے خیر و برکت مانگے، تو گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ اس کی فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جس نے خواب میں اس کو دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صدقات اور خیرات خوب کرے گا، اللہ اس کو مال کی وسعت دیں گے اور یہ صدقات و خیرات کرے گا۔ اور دوسرا لکھا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے تحمل و بردباری کا کمال اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، تحمل و بردباری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ تحمل و بردباری بہت بڑا وصف ہے جو اللہ اس کو عطا کریں گے، یقیناً یہ اس کا مطلب۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، اس کے اخلاق حسنہ ہو جائیں گے، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ اتنے بلند ہیں، تو آپ کو خلق عظیم پر فائز قرار دیا ہے، اس لیے فرمایا جو اس کو دیکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اخلاق حسنہ عطا فرمائیں گے اور اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو یہ خواب میں اس کی تعبیر کا تعلق ہے۔